नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। असल में गुज़श्ता एक माह से कोरोना का शिकार हो गया, फिर उसके बाद क्वारंटीन और फिर कमज़ोरी। तो ये तीनों चीज़ें तो आपको पता है कि फिर चलती हैं जब आप इस तरह की बीमारी में मुब्तला हो जाएं। एनीवे, काफ़ी देर से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा था, लेकिन दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि अब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से ऐसे लगता है जैसे उबकाई सी आ रही हो। अगर आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की तरफ देखना शुरू करें, खास तौर पे जो हालात हम पिछले दिनों में होते हुए हमने देखे, और अब जिस तरह के हालात हम मौजूदा हुकूमत के देख रहे हैं, तो उसमें हकीकी मायनों में मुझ जैसे आदमी को तो सच्ची बात है कि एक कराहियत सी आने लगी है। पहले सोचा था कि कोई इस तरह का प्रोग्राम बिल्कुल आइंदा से करना छोड़ दूं, लेकिन फिर ये ख्याल आता है कि अगर हमारे पास थोड़ी बहुत कुछ मालूमात हैं, कुछ नॉलेज है, कुछ हम अगर अपना किसी जगह पे समझते हैं कि हम एक बेहतर तज्जिया या एक बेहतर सोच अपने लोगों को दे सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो हमें उसमें ज़रूर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो यही सोचकर दोबारा आपके सामने आकर बैठ गया। तो जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान में जो कुछ पिछले दिनों हुआ, वो देखकर तो अब बार बार वो लफ्ज इस्तेमाल करते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि जिस तरह आप खुद इस चीज़ के चशमदीद गवाह हैं कि हमारी अदालतें जब रात को 12-12 बजे खुली, तो एक पहले तो शुरू में तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया कि हमारा काजी आज मतलब ये किस तरह जाग उठा। अब गाना तो सुनते थे कि जाग उठा है सारा वतन, तो वो उस दिन हमारा काजी भी जाग गया। तो बहरहाल खुशगवार हैरत हुई ये देखकर सब कि हमारी सुप्रीम कोर्ट खास तौर पर और हमारी हाई कोर्ट, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो माशाल्लाह बहुत ही अपना नाम बना रही है, और इंशाल्लाह ये तारीख में याद रखी जाएंगी हमारी खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं थरमीन, बहुत ही शानदार इंसान हैं, बहुत अच्छी मतलब इनका बैकग्राउंड है, वो सब आप लोग काफ़ी बेहतर जानते हैं। तो ये जो हमारी अदालतों का जो किरदार रहा है, तो ये हमारी आइंदा नस्लों के लिए एक मशाल राह साबित होगा आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में। अगर हम पाकिस्तान, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक के, अगर पाकिस्तान ना रहा तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो हमारे हालात हैं वो सच्ची बात है कि हम दुख भी होता है, हम एक अपना हिस्सा पहले ही गंवा चुके हैं। पाकिस्तान बने अभी 25 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि हमारा एक हिस्सा, जिसको हम मशरकी पाकिस्तान कहते थे, वो बांग्लादेश बन गया। और अब भी हमने उन चीज़ों से ना हमारी पहले मुझे कुछ हुस्न ज़न था कि शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ उससे सबक सीखा है। मैंने अपने कई आर्टिकल्स और प्रोग्राम्स में ये बात बारहा लिखी और कही है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब 71 के बाद जो सानिया ढाका हुआ, तो उसके बाद हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कुछ उन्होंने होश के नाखून लेते हुए फिर आइंदा उन गलतियों का जो गुज़श्ता सालों में होती रही, उनका ना सिर्फ अजाला करने की कोशिश की, बल्कि उन पर काफ़ी हद तक उन चीज़ों को ओवरकम भी किया। लेकिन मैंने जैसे कहा कि शायद ये मेरा हुस्न ज़न था, अ, क्योंकि उसके बाद भी हम देखते आए हैं, जैसे आपने अक्सर एक बहुत ही पावरफुल शख्सियत जनरल हमीद गुल गुजरे हैं हमारी तारीख में। तो वो बरमला उन्होंने कई अपने इंटरव्यूज में इस बात का इजहार किया कि हमारे जो आर्मी चीफ की जो तकर्री होती है, वो अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं होती। तो ये जब चीजें सामने आती हैं, तो इन चीजों को देखकर इंसान, सच्ची बात है कि मैं तो बहरहाल इस बात पे पहले ही कायल हूँ। मैंने अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहा भी है और मैंने लिखा भी है कि जो 1947 में हमें आज़ादी दी गई थी, वो आज़ादी नहीं थी। वो तो ऐसे था कि बस हमें ज़मीन तो दी गई थी, लेकिन हमें कब्ज़ा हमें नहीं दिया गया था। और असल में तो इसमें अपने अंग्रेज के इसके पीछे अपने मकासद थे हमें आज़ादी देने में। और ये चीज़ें अब आपके सामने मुख्तलिफ किताबों के ज़रिए और मुख्तलिफ लोगों की जो इंटरव्यूज़ हैं, उसमें आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि
پاکستان کی آزادی، خاص طور پر جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اس کے بعد پھر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ہم بجائے ایک ڈائریکٹ تسلط رکھنے کی بجائے اپنی کالونیز کو انڈائریکٹلی گورن کریں، اور وہ یہی ہوا. جیسے اکثر لوگوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ انگریز گورا تو چلا گیا لیکن پھر براؤن انگریز وہ ہمیں دے گیا. تو یہ چیز ہم دیکھتے آ رہے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت مکمل آزاد ہو گئے تھے. اب آ کر ایک کوشش کی گئی تھی عمران خان صاحب کی حکومت کی جانب سے، لیکن عمران خان صاحب کی اپنی حکومت بھی جو تھی وہ کافی کمپرومائزڈ حکومت رہی ہے. عمران صاحب نے حکومت میں آنے کے لیے بہت سے کمپرومائزز کیے. پھر انہوں نے وہ باتیں یا وہ دعوے یا وہ اعلانات یا وہ پروگرام جو وہ اپنی تقاریر کے ذریعے لوگوں کو بتایا کرتے تھے، وہ دینے میں میں سمجھتا ہوں مکمل طور پہ وہ ناکام بھی رہے. پر میں کنونسڈ ہوں کہ عمران خان صاحب اگر چاہتے تو بہت سارے ایسے اقدامات وہ لے سکتے تھے جو وہ اپنی تقاریر میں ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے. بہرحال انہوں نے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک بلیسنگز ہی ثابت ہوئی ہے ان کے آئندہ پولیٹکس کو شاید زندہ رکھنے کے لیے، کہ جس طریقے سے ان کی حکومت کو ہٹایا گیا. اب آپ اس کو سازش کہیں، مداخلت کہیں، میں تو اس کو سازش اس سینس میں تو نہیں کہتا. البتہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ شاید کہیں سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہوگا یا اس خواہش یہ خواہش کی گئی ہوگی ہمارے بڑوں سے کہ بھئی اب ہم عمران خان صاحب کو مزید برداشت نہیں کر سکتے. تو ہمارے ہاں چونکہ میں نے پہلے کہا کہ ہم چونکہ ایک آزاد قوم شاید کبھی بھی نہیں رہے، تو اس حکم کی تعمیل اصل میں ہوئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں سازش تو وہاں کی جاتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس وہ طاقت موجود نہ ہو. تو تب آپ کوشش کرتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے کچھ سازش کریں کوئی دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے. لیکن جب آپ کے پاس طاقت موجود ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے لمبے چکروں میں پڑنے کی. اور جیسے میں نے کہا کہ بس وہاں سے تو ایک حکم یا خواہش آتی ہے اور اس کی تعمیل یس سر کہہ کر ہو جاتی ہے. تو اب وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی ایسا ہی ہوا. اب اس میں اب آپ کہتے رہیں کہ ہم اپنے اداروں کو برا نہ کہیں، ہم یہ نہ کریں وہ نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک عجیب سی بات ہے. اداروں میں مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ ہو، ہماری عدالتیں ہوں، ہماری بیوروکریسی ہو، ہماری فوج ہو، ہر جگہ کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں. اور یہ چیز مطلب ہم دیکھتے آ رہے ہیں. یہ بال اب جو ہیں یہ دھوپ میں سفید نہیں ہوئے، ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. ہم مختلف اس کا حصہ بھی رہے ہیں طاقتور حلقوں کا. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ ایک عجیب سا سلسلہ ہے. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے، ہم اپنے سمجھنے کے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے بڑے بھی ہماری چھوٹی سوچ ہے. میں نے کہا نا کہ چھوٹے چھوٹے مفادات ہوتے ہیں ان کے لیے ہم کمپرومائز ہو جاتے ہیں. ہم کچھ ویسے بھی شاید ہمیں زیادہ بولنے کی یا کچھ ہم کسی طرح کے شاید احساس سے کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر کوئی گورا ہمارے سامنے آ کے بیٹھ جائے اور وہ ذرا سی ہم سے بات کرے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے 500 سالہ پرانی تاریخ جو ہے وہ آج ہی اس کو ساری ازبر کرا دی جائے. تو ہم معلومات دینے میں بھی ماشاءاللہ بہت ہی حاتم طائی ثابت ہوتے ہیں. کوئی ہم سے مختلف طریقوں سے اب یہ جو لوگ ہیں یہ مختلف طریقوں سے ہمارے لوگوں کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارے اندر کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں نہیں کہتا کہ لوگ خدا نخواستہ غداری کرتے ہیں یا کچھ ان سے وہ پیسے لے کر وہ انفارمیشن کو دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایک شاید شوق ہے، ہمارا ایک ہمارے مطلب ہم بائی نیچر اس طرح کے ہیں کہ ہم جو بات ہم سے پوچھی نہیں بھی جاتی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی بتا دی جائے، وہ بات بھی ڈسکس کر لی جائے. تو یہ ایک ہماری مطلب کچھ کمزوریاں بھی ہیں اور کچھ جیسا میں نے کہا کہ ہم چھوٹے چھوٹے اپنے مفادات ہیں ان کے اوپر کمپرومائز ہو جاتے ہیں. کسی کو پیسے کی لالچ ہوتی ہے، کسی کو اقتدار کی ہوس ہوتی ہے، کوئی باہر کے ملک میں پراپرٹیز چاہ رہا ہوتا ہے، کسی کو اپنے بچے پڑھانے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں. کسی کو
خوف بھی دلا کر بہت ساری چیزیں کروا لی جاتی ہیں، لیکن وہ اس کا میرا خیال ہے وہ چیز کم ہی رہتی ہے، چونکہ خوف تو جب دلایا جاتا ہے نا جب وہ دوسرا آدمی کسی بھی چیز کے لیے بکنے کے لیے تیار نہ ہو. تو ہمارے ہاں تو یہ ہر چیز جو ہے بڑے سستے داموں میں بکتی ہے. تو اب جو باقی آگے کا جو سینیریو ہے وہ لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کے یہ جو اس وقت جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یا ایک عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے، اس کو دیکھ کر شاید فوراً الیکشن کا امکان پیدا ہو رہا ہے. یہ حکومت، یہ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ جو بھی یہ کام کیا گیا یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مطلب کوئی ایک چیز آج کی اور کل ہمیں غلطی کا احساس ہو گیا، ہم نے کہا نہیں یار یہ تو واقعی ہم سے کام غلط ہو گیا چلیں. یہ پورا ایک ملک ہے، 22 کروڑ لوگ اس میں رہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اس ملک کا جو ہمارا جغرافیہ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. وہ ہمارے اوپر سب کی نظریں بھی ہیں، ہم سب کے گھیرے میں بھی رہتے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ جس طرح کے ہمارے ہاں ارباب اقتدار رہے ہیں اور ہیں، تو وہ تو آپ سب کے سامنے ہے. تو یہ سمجھنا کہ یہ جو عمران خان صاحب کی جو کال پہ لوگ باہر نکل رہے ہیں، آگے وہ انہوں نے کوئی دھرنے کا بھی پلان کیا ہوا ہے، تو یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اگر اب ان حالات میں وہ کرنے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک کسی طرح، میں تو اس کو سچی بات ہے صحیح نہیں سمجھ رہا، کیونکہ اس سے حصول کچھ بھی نہیں ہونا. ہم لوگ اپنے لوگوں کا وقت ضائع کریں گے، ان کا پیسہ ضائع کریں گے، ان کی توانائیاں ضائع کریں گے، اور ایک خواہ خواہ کی جو ہم ملک میں کیاس کھڑا ہوگا، افراتفری ہوگی. اور یہ چیز بھی سچی بات ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کو فائدہ ہی دے گی. تو اب اس میں بہتر ہے جب عمران خان صاحب نے اسمبلیوں سے بھی ریزائن کر دیے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ جب وہ اقتدار لینے کے لیے اس اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں تو اسی اسمبلی میں وہ اپوزیشن میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، حکومت کے ہر بل کے اوپر، ہر ان کے جو بھی وہ قانون سازی کرتے ہیں اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک بھی دیں اور اس پہ ایک تعمیری تنقید کریں اگر وہ چیز ملک کے مفاد میں یا عوام کے مفاد میں نہیں ہے. لیکن اسمبلیوں سے باہر آ کر وہ میں نہیں سمجھتا کہ کچھ حاصل کر پائیں گے. اور جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ اتنے بھولے نہیں ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے چند ہزار، میں سمجھتا چلے چند لاکھ بھی اگر میں کہہ لوں کہ ان لوگوں کے باہر آنے پر اتنے خوف زدہ ہو جائیں گے اس چیز سے کہ وہ فوراً جو موجودہ حکومت ہے اس کو رخصت کر کے نئے الیکشن کی طرف جائیں گے. یہ مجھے تو لگتا ہے یہ کم از کم یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے یہ جتنا اپنا ٹائم ہے وہ پورا کرنے کی طرف جائے گی. اور کوشش بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کی جائے گی کہ شاید اگر اور کوئی گریس پیریڈ وغیرہ ٹائپ کی کوئی چیز کانسٹیٹیوشن میں ملتی ہے تو اس کے ذریعے بھی اس کو مزید پرولونگ کیا جا سکے. تو یہ میری رائے میں مطلب میں ہو سکتا ہے کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا اتنا آسان نہیں ہوگا کہ جس کے ہم سب لوگ ایک خوش فہمی کا شکار ہیں کہ یہ جلسے جلوسوں سے حکومتیں گر جائیں گی اور پھر نئے الیکشن کی طرف ہم بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے نئے الیکشن کسی وقت ہوں گے لیکن اس کے لیے پہلے تمام انتظام کیا جائے گا. اور میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ شاید عمران خان صاحب کو اگلی ٹرم کے اندر بھی حکومت میں نہ آنے دیا جائے. اس کے لیے تمام حربے استعمال کیے جائیں گے اور اس کے لیے بہت عرصے سے پلاننگ کی جا رہی تھی. اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ایک 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی کروایا گیا تھا امریکہ اور برطانیہ نے ہماری دو بڑی جماعتوں کے ساتھ، تو وہ اب اس کے لیے پھر جب 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو اس کے بعد سے پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ اپنی لابنگ کی امریکہ میں، برطانیہ میں، اور ان لوگوں کو یہ بتایا، ان کے وعدے ان کو یاد دلائے کہ آپ نے تو یہ ہمارا معاہدہ کرایا تھا کہ ایک بار نون لیگ حکومت میں آئے گی، ایک دوسری باری پیپلز پارٹی ہوگی، تو یہ بیچ میں تیسری قوت کہاں سے آ گئی. تو وہ اب میرا خیال ہے کہ وہ اس کے لیے تیاری کر لی گئی ہے. آئندہ جو حکومت ہوگی وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی. عمران خان صاحب کو ہر طرح سے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب عمران خان صاحب کے لیے میری جو ایک
समझ लें कि एक राय है, या मैं अपनी तरफ से उनको जो सजेशन देना चाहूंगा वो यही होगी कि वो अब अपनी जात के खोल से बाहर निकलें। अब वो कोशिश करेंगे कम से कम अपनी जमात में से 10 या 15 जो डाई हार्ड उनके वर्कर्स रहे हैं उनको अब मालूम है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो 3.5 साल हुकूमत की और इसके साथ वो जो 25-26 साल उनको अब इस अपनी जमात को चलाते हुए हो गए हैं, तो वो अब मैं समझता हूँ कि अगर अब भी वो उन काली भेड़ों को जो उनके दरमियान में थी नहीं पहचान सकते, तो फिर तो उनको मैं समझता हूँ कि वाकई फिर मैं ज़ाती तौर पर चाहूंगा कि ऐसा हुक्मरान फिर हमारे ऊपर मुसल्लत दोबारा ना किया जाए जो कि अपने अंदर ही छुपी हुई काली भेड़ों को ना जानता हो। तो अगर वो समझते हैं कि जिन लोगों ने उनके साथ धोखा किया है, जो लोग उनको धोखा देते रहे हैं, उनको अपने से अलहदा करें। एक जैसे मैंने कहा कि अपनी जमात में से कम 10 ऐसे डाई हार्ड वर्कर्स हैं, उनको वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर उनको नामजद करें और फिर पार्टी के अंदर तमाम सतह पर वो ओहदेदारों की सिलेक्शन करें बजरिया इलेक्शन, वो इसको बढ़ाएं और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पहले पार्टी में कराएं। उसके बाद वो तवक्को करें कि आगे आने वाली जो इलेक्शंस होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे। तो सबसे पहले तो वो इस तरफ जाएं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए बहुत कम वक्त है, वो उम्र के उस हिस्से में आ चुके हैं कि जिसमें अब उनको अपने पार्टी को अगर वो चाहते हैं और समझते हैं कि ये पार्टी पाकिस्तान के अवाम के लिए उन्होंने बनाई थी, जिसका नाम उन्होंने तहरीक इंसाफ रखा था, अगर वाकई वो इस पार्टी के उस मंशूर के साथ पूरी तरह मुखलिस हैं, जो कि जरूर होंगे, मैं उनकी नियत पर शक नहीं करता, लेकिन तो उसके लिए अब उनको ये चाहिए कि वो इस पार्टी को आगे ट्रांसफर करें, इसकी जो लेगेसी है वो अपने जो दूसरे कारकुन हैं उनके माशाल्लाह उनके पास बहुत अच्छे वर्कर्स हैं, और जिन्होंने मैं समझता हूँ कि खासतौर पर वो लोग जो इस मौजूदा दौर में जब उनके ऊपर तमाम तरह के प्रेशर्स थे, उनको पैसे की लालच दी जा रही थी, तो वो उनसे अलग नहीं हुआ। और उसके बाद अलावा भी बहुत से ऐसे हजारों में ऐसे लोग हैं जो उनको छोड़ के चले गए जब उन्होंने कुछ अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर ये जो लोटाक्रेसी को ज्यादा फरोग दिया, ये इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स में वो आए। तो अब उनको चाहिए कि अब वो उनका माशाल्लाह आम लोगों के अंदर उनकी पार्टी की इतनी मकबूलियत है कि अगर वो इस वक्त अगर चाहें तो वो किसी भी शख्स को अगर वो अपनी पार्टी का टिकट देंगे तो वो उस पार्टी के नाम की वजह से मैं नहीं समझता कि वो उसको कोई इलेक्शन जीतने में कोई मुश्किल पेश आएगी। तो अगर वापस वो उसी जो हमारी आप समझते हैं कि पुरानी सियासत जो चली आ रही है, जो हम अरसा दराज से देखते रहे हैं, अगर वो उस ही को की तरफ दोबारा जाएंगे और उन्हीं लाइंस पर अपनी पार्टी को चलाएंगे जैसे दूसरी पार्टीज चलाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर मुझे तो फिर ना नून लीग में कोई दिलचस्पी है, ना पीपल्स पार्टी में, ना फिर पीटीआई में रहेगी। तो अगर वो वाकई जैसे मैंने कहा कि अपनी पार्टी की तंजीम साजी की तरफ तवज्जो दें, इस चूंकि मैं समझता हूं कि अगला इलेक्शन मैं नहीं समझ पा रहा कि वो किस तरह उनको अगले इलेक्शन में जीतने दिया जाएगा, चूंकि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें, ये सब डोरियां कहीं और से हिलती हैं। हमारे यहाँ ना अदालतें आज़ाद हैं, ना हमारे यहाँ दूसरे हमारी ब्यूरोक्रेसी आज़ाद है, और फौज के अंदर भी मैं एक खास हद तक कहूँगा कि हमारी फौज भी खास तौर पर जो उसकी जो क़यादत है वो हमारे यहाँ कंप्रोमाइज़ होती है। इसका सबूत फौज के खुद अपने सीनियर्स हैं। आपने फौज के पिछले दिनों में भी कई बहुत सीनियर्स लोगों की ट्वीट्स भी देखी होंगी, उनके टीवी पर जो स्टेटमेंट्स चलती हैं, कई लोग लिखते भी रहते हैं। तो उसमें आपको ये चीज़ इसके वाज़े इशारे मिलते हैं कि हमारी जो फौजी क़यादत होती है उसके वो भी किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होती है। मैं नहीं कहता कि खुदा ना खास्ता कि वो उनमें कोई गद्दारी का कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है, लेकिन इसके साथ एक सोच ज़रूर होती है। कुछ लोग का झुकाव किसी और तरफ, जैसे हम कहते हैं कि कुछ लोग का झुकाव मगरिब की तरफ है, कुछ लोगों का झुकाव
دوسرے رشیا یا چائنا کی طرف ہوتا ہے تو وہ ایک سوچ ضرور ہوتی ہے. تو وہ جب وہ سوچ دوسرے لوگ اس کو جب ریڈ کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارے کام کا ہے اور یہ ہمارے جو ایجنڈا ہے اس کو یہ ہمیں اس کو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ خود بخود ہمارے اس ایجنڈے کو آگے چلاتا رہے گا. چونکہ آپ ایچسن سے کسی پڑھے ہوئے کہ آپ سوشلسٹ یا کمیونسٹ اس میں مائنڈ سیٹ کا میرا نہیں خیال کہ آپ کو نظر آتا ہوگا. وہ سارے ان کا جھکاؤ یہ کیپٹلزم کی طرف ہی آپ کو دکھائی دے گا, اور وہ اس کے لیے ہمارے سامنے موجود ہیں جو اس وقت بڑے ہیں. تو وہ جیسا میں نے کہا کہ وہ ضروری نہیں کہ وہ اس میں غداری ہی ہم کو یہ کہیں کہ وہ خدا نخواستہ غدار ہیں. یہ ضرور ہے کہ وہ ان کا جو سوچنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کچھ وہ مختلف ہوتا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے زیادہ ہم اپنے ملک کو بہتری کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہماری فوج کے پاس صرف ملک کی ڈیفنس کا کام تھا, پھر انہوں نے کوشش کر کے خارجہ پالیسی کو, چونکہ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہمیشہ سے رہے ہیں, تو پھر انہوں نے خارجہ امور کے اندر بھی ان کا انپٹ آنا شروع ہوا, اور پھر اس کے بعد وہ انپٹ آتے آتے وہ بہت حد تک وہ اس پہ انہوں نے ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی کو اپنے اس میں ڈومین میں لے لیا. اب اگر آپ پچھلے دنوں میں دیکھیں تو ہمارے جو ہے ہمارے ملک کی جو معاشی جو وہ پالیسیز ہیں اس کو بھی فوج آہستہ آہستہ اپنے کنٹرول میں لے رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ ہمارے جو آرمی چیف سے ملتے نظر آتے ہیں, ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, وہ انہی سے مطلب گارنٹیز مانگتے ہیں, انہی سے وہ کافی حد تک ان کو آگے کے لیے جو فیڈ بیک ہے آگے کیسے ملک کو معاشی طور پر چلانا ہے, تو یہ چیزیں بھی ان کو آرمی چیف کی طرف سے بتائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ انفارمیشن کا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بہت عرصے سے وہ بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے فوج نے ہی اپنے کنٹرول میں کر لیا ہوا ہے. آپ دیکھیں اگر پچھلی آپ انفارمیشن سیکرٹریز کو دیکھیں, انفارمیشن منسٹرز کو دیکھیں, تو وہ آپ اگر ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کے چیک کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب لوگ انہی سے لائن لے رہے ہوتے ہیں. تو جس کو آپ نے 5th جنریشن وارفیئر بھی وہ ہوگا, چونکہ ہمارے یہاں وہ ہوتا ہے نا جیسے ایکسرسائزز جب کی جاتی ہیں تو پہلے وہ اپنے اوپر کی جاتی ہیں. جیسے اگر زمین آپ نے ملک کی فتح کرنی ہے دوسرے ملک کی, تو پھر اپنی زمین کو پہلے آپ فتح کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو زمینیں ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے فوجی بھائیوں کے پاس ہوتی ہیں. تو یہی ہے کہ اپنی زمین کے اوپر پہلے وہ اپنے گھر میں, جیسے وہ کہتے ہیں چیریٹی بگنز فرام ہوم, تو وہ ایسا ہے کہ ہماری جو ٹریننگ ہے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. زمینوں پہ قبضہ ہو, دشمن کی زمین وہ کرنی ہے تو پہلے اپنی زمین پہ آپ قبضہ کرنا سیکھیں, اس کے بعد پھر آپ کو وہ چیز سمجھ آتی ہے کہ دشمن کی زمین پہ کیسے قبضہ کیا جاتا ہے. پہلے آپ اپنے جو ملک میں انفارمیشن ہے اس کو اپنے قابو میں کریں, اس میں جو میڈیا ہے یا دوسرے جو بھی اس طرح کے میڈیمز ہیں ان کو آپ اپنے کنٹرول میں لائیں. اب جیسے میں نے کہا کہ ہماری معاشی پالیسیز بھی اب وہی تیار ہوتی ہیں, تو اچھا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بس پھر سارا کچھ جو ہے ہمیں خواہ ہم لوگ پولیٹکس میں اپنے آپ کو الجھاتے ہیں, آپس میں دوستیاں خراب کرتے ہیں, رشتہ داریاں خراب کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ جن لوگوں نے کرنا ہے ان لوگوں نے جیسے کرنا ہے وہ انہوں نے اسی طرح کرنا ہے. تو بس آپ امید رکھیں کہ یا دعا کریں, رمضانوں کے دن ہے, اب آگے ایک یوم دعا بھی شاید پی ٹی آئی منانے جا رہی ہے, تو چلیں ہم بھی اس دعا میں شامل تو رہیں گے. اللہ میاں ہمارا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.